بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. السلام علیکم. محفل فیض حافظ ملت ماہم شریف وانجا واڑی سے قاری محمد اسلام اللہ ساحل عزیزی مصباحی قربانی کے سلسلے میں بیان آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہے. قربانی ہر صاحب نصاب پہ مرد ہو یا عورت قربانی کا کرنا واجب ہے. مرد مالک ہے اپنے مال کا، اپنے روپے پیسے کا، اور عورت لیڈیز کوئی کاروبار میں نفع پاتی ہیں یا زیورات ان کے حق میں کافی ہے. جو زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، نصاب، اسی طرح قربانی کے لیے بھی نصاب ہے. قربانی سال میں 3 دن 10 ذی الحجہ شریف، 11 ذی الحجہ شریف اور 12 کی عشر تک 3 دن. قربانی رات میں نہیں ہونی چاہیے، دن میں ہونی چاہیے. اور زکوٰۃ سال میں ایک بار ہر سال 12 مہینہ آمدنی جو ہو اس میں جتنی رقم نصاب کو بنتی ہے یا زیادہ ہے تو زکوٰۃ سال میں پوری کمائی 10 لاکھ کی کسی کو ہوئی اور 1 سال تک وہ کمائی میں خرچ کرتا رہا، جائز خرچ، ضروری خرچ، کھانا پینا، بچوں کے پرورش، دوا، مکان کا کرایہ، بجلی کا بل وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، کسی کو دینا ہے، قرضہ ہے یعنی وقتی قرضہ لین دین والا. رمضان سے رمضان شعبان کی 29 اور 30 تاریخ تک حساب کیا جاتا ہے اور سب کا لین دین کرنے کے بعد، خرچ کرنے کے بعد، گاڑی ہے تو پٹرول کا خرچہ سب شامل، سب نکال کر اگر 10 لاکھ میں 2 لاکھ بچ گیا تو 2 لاکھ پہ زکوٰۃ فرض ہوگی. اور قربانی جو ہے وہ صاحب نصاب پہ واجب ہے. واجب سے مراد جیسے نماز میں، ہر نماز میں سورہ فاتحہ الحمد شریف کا پوری سورت کا پڑھنا واجب ہے. اس کا کچھ بدل نہیں ہو سکتا. کوئی سورہ فاتحہ نہ پڑھے اور سورہ یاسین پڑھ لے اس کی جگہ تو نماز نہیں ہوگی. ہر 2 رکعت کی نماز میں 3 رکعت کی مغرب کی نماز، 3 رکعت وتر کی نماز، فجر کی 2 رکعت، 4 رکعت، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، ہر نماز میں ثنا سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد جو ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے. اور کلام پاک کی تلاوت کم سے کم 3 آیتیں یا اس کے مثل پڑھنا بھی جو ہے
وہ فرائض میں داخل ہے۔ اسی طرح قربانی واجب ہے، جس طرح وطر کی جگہ کوئی 4 رکعت پڑھ لے، ارے ہم تو 3 کے بجائے 4 پڑھیں گے، مغرب کی 3 کے بجائے جو ہے کوئی 4 رکعت پڑھے، نہیں ہوگا۔ نماز جو اصول ہے وہ اصول ہی رہے گا۔ قربانی کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ واجب ہے، اور ترک واجب سے قانون کے خلاف ہوتا ہے۔ جیسے آج کل مسئلہ چل رہا ہے، غریبوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو، پریشان حال لوگوں کو قربانی نہ کر کے انہیں جو ہے قربانی کی رقم صدقہ کی جائے، صدقے کی نیت سے ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ قربانی ہی کرنی ہے جس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ علیحدہ رقم اور خرچ کرنا چاہیں تو رات دن صدقہ کریں، ثواب ملے گا۔ صدقہ نہیں کریں گے تو کوئی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن قربانی کے ایک حصے یا ایک جانور کے بغیر صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ صدقے سے واجب آپ کے ذمے سے ساقط نہیں ہوگا، اترے گا نہیں، اس لیے قربانی ہی آپ کو کرنی ہے۔ قربانی پوری دنیا میں، دنیا اسلام میں جہاں مومن ہو وہاں ہو سکتی ہے۔ رشتہ داروں میں کہیں بھی آپ پیسہ لگا کر قربانی کرا سکتے ہیں، اپنے سامنے کریں تو سبحان اللہ۔ جیسے حالات آج کل کے ہمارے ملک میں پریشان کن ہیں، تو آپ اور بہت سارے لوگ اپنے سہولت کے لحاظ سے جہاں جہاں قربانی کا انتظام ممکن ہے وہاں کرا سکتے ہیں، کرا رہے ہیں۔ قربانی کہیں بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مالدار کو بکرا ہی لینا ہے، اگر مالدار ہو کر بھی حصہ لیتا ہے، 7واں حصہ، ایک جانور میں 7 حصہ، اور پورے گھر کا حصہ شامل کر لے، ایک جانور لے کر 7 کا نام دعا میں ڈال دے تو بھی کوئی پکڑ نہیں، لیکن قربانی کے بدلے صدقہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ اگر باہر آپ اپنے ہاتھ سے قربانی یا اپنے سامنے نہیں کراتے ہیں تو باہر بھیجنا پیسے کا اسی وقت جائز ہوگا جبکہ جس کو آپ پیسہ بھیج رہے ہیں وہ معتمد ہو، بھروسے کا ہو، اور سنی صحیح العقیدہ ہو۔ بدعقیدے کے ہاتھ کی قربانی جائز نہیں، بدعقیدے کا گوشت بھی کھانا جائز نہیں، بدعقیدے کو قربانی کا گوشت بھیجنا بھی جائز نہیں، چاہے وہ رشتہ دار ہو۔ اس لیے رقم بھیجنا باہر قربانی کرانے کے لیے معلومات لینا ضروری ہے کہ اہل سنت والجماعت کے ہاتھوں ہی جو ہے قربانی کا جو ہے کرنا حق ہوگا، صحیح ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اہل سنت والجماعت کے ہر اصول پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رشتہ ناطہ دیکھ کر غلط حرکات سے بچیں۔ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما برداری میں ہونی چاہیے، اور لحاظ کر کے اپنا عمل برباد کرنا بہت افسوسناک بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی غلطی ہو تو معاف فرمائے۔ بہت سارے مفتیان اعظام نے اپنے اپنے طور پہ بیانات دیے ہیں۔ میں مفتی تو نہیں ہوں، لیکن حضور حافظ ملت علیہ رحمۃ رضوان کے قدموں کی برکت سے مسائل الحمدللہ مجھے یاد ہیں اور عمل بھی کرتا ہوں۔ آپ تمام لوگوں کو قربانی کا دن تکبیر تشریق، نماز جو ہے، جو سلسلہ عید کی نماز سے
تراویح کی نماز سے، الوداع کی نماز سے چل رہا ہے۔ قربانی کے دن بھی نماز وہی 4-5 آدمی جو گھر میں اپنی نماز نفل کی صورت میں ادا کر لے، کیونکہ قربانی کی نماز 2 رکعت جو ہے وہ واجب ہے، اور مجبور ہو کر جماعت نہ ہونا، جماعت نہ کرنا، اس میں بھی پکڑ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم و کریم ہے، ہماری مجبوریوں کو وہ خوب جانتا ہے۔ اس کے کرم سے ہمارا ہر عمل انشاء اللہ تعالیٰ اخلاص قلب سے کریں گے تو قبول و مقبول ہوگا۔ تکبیر تشریق چاند ہونے کے بعد سے شروع ہو جاتی ہے، اور نماز پنجگانہ جماعت مستحبہ کے ساتھ اگر ہوتی ہے تو ایک بار بلند آواز سے پڑھنا واجب، اور 3 بار 2 بار اور مستحب ہے۔ اگر نماز نہیں ہے تو 5 وقتوں کی نمازوں میں تکبیر تشریق جماعت والے بھی کر سکتے ہیں، بنا جماعت کے جو تنہا پڑھے گا وہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ تکبیر تشریق جو ہے وہ 12 ذی الحجہ کی عصر تک ہوتی ہے۔ وہ تکبیر تشریق کے الفاظ مبارکہ میں دہرا رہا ہوں، آپ اسے یاد کر لیں اور کتابوں میں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ ایک بار بلند آواز سے اور 2 بار آہستہ پڑھی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کی رقم جنہوں نے اب تک نہیں پہنچائی ہے، الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور حضور حافظ ملت علیہ الرحمۃ رضوان کا مبارک ادارہ دارالعلوم الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور، ضلع اعظم گڑھ۔ میں نے اکاؤنٹ نمبر سب کو بھیج دیا ہے، اس اکاؤنٹ نمبر پہ آپ نے اگر تک نہیں بھیجا ہے تو آپ، کیونکہ ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہ سفر آ سکتے ہیں نہ آئے ہیں، تو نقصان اداروں کا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ میری ذمہ داری پہ میری نواسی اقرا بنت محمد یونس عزیزی چودھری، ان کے اکاؤنٹ پہ میں نے ڈال دیا ہے، آپ اس پہ بھیجیں، اور آپ کو 1 روپے کی میں رسید آپ تک پہنچاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔